بہت بڑا فنکشن اور ایک بہت بڑا بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے. منگنی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بچی کے لیے پھر کوئی اور پیغام نہ بھیجے, اس کا اعلان کر دیا جائے تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ بچی فلاں سے منسوب ہو چکی ہے. اور فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے, نہ کوئی کسی کی فروخت شدہ چیز پہ اپنی چیز بیچے, اور نہ ہی کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے جس کے لیے کسی اور نے پیغام بھیجا ہو. پھر یہ ہے کہ اگر ایک پیغام بھیجنے کے بعد ارادہ ترک کر دے تو دوسرا پیغام بھیج سکتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہم سب کے احساسات اور جذبات کا کتنا خیال رکھتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے لیے شادی کا پیغام بھجوایا, آپ نے اسے قبول کر لیا, بس یہی منگنی تھی, کیونکہ بات انسان کی یہ عہد سب سے بڑی بات ہوتی. مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہنا جو ہے وہ درست نہیں. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے ہاتھ میں پہننا چاہتا ہے تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی تنہائی میں باتیں نہیں ہونی چاہیے, ٹیلی فون پہ لمبی لمبی گفتگو درست نہیں, چیٹنگ درست نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے تنہائی میں ملاقات کرنے سے باز رہو. پھر اسی طرح ہاتھ ملانا یا خود انگوٹھی پہنانا, یہ باتیں بھی درست نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی عورت سے نہیں چھوا تھا. پھر اسی طرح بن سنور کر لڑکے کے ساتھ باہر ڈرائیونگ پہ جانا یا سیر و تفریح کے لیے, یہ بھی درست نہیں. پھر یہ کہ رشتہ دیکھنے کے بعد بعض اوقات ہم ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں طرح طرح کے نقص نکالتے ہیں, ناک ایسا ہے, قد ایسا ہے, رنگ ایسا ہے, اور اس کو ہر جگہ مشہور کرتے پھرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو, کسی کے برے نام نہ رکھو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت ہی برا ہے. پھر اسی طرح ہمارے ہاں صرف لڑکے والے پیغام بھیجتے ہیں, لڑکی والے نہیں بھیج سکتے, بہت مایوب سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اگر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ جو تھی, جب وہ بیوہ ہوئی تو وہ خود حضرت ابوبکر کے پاس پیغام لے کر گئے کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو. تو اس میں کوئی مایوب بات نہیں ہے.